يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ومنهم الذين يؤذون النبي وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ. اب منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے. منافقین کون ہیں؟ کلمہ گو ہیں، اپنی زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اور پوز کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں. ان کا ذکر ہو رہا ہے. ان میں سے کچھ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں. وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ تو نرے کان ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو مختلف اعضاء دیے ہیں، ہر ایک کا ایک فنکشن ہے. ناک کا کام سونگھنا ہے، زبان کا کام چکھنا ہے، کان کا کام سننا ہے، زبان کا کام بولنا ہے. یہ کیا تھا؟ یہ ایک ٹونٹ تھا کہ یہ جو کچھ سنتے ہیں اس کو ذہن میں پروسیس نہیں کرتے اور اس پر رسپونڈ نہیں کرتے. یہ ہمارے محاورے میں اس کے لیے مختلف انداز ہوتے ہیں کہنے کے کہ فلانے دی اپر سٹوری خالی ہے. اب یہ کہنے کو کیا ہے؟ اپر سٹوری کی بات ہو رہی ہے، لیکن جو بھی اس محاورے کو جانتا ہے اس کا مطلب سمجھتا ہے کہ دماغ شماغ کوئی نہیں. یا فلانے دے سر دے وچ توڑی بھری کنو پڑیا، یہ بھی کیا ہے؟ مراد کیا ہے کہ عقل شکل کوئی نہیں اس کے پاس. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی بات کسی کلمہ گو کی زبان سے نکلنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا. اس لیے کہ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیتے ہیں تو ہم ان کی کہی ہوئی بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں. ان کی انسلٹ کرنا ایمان کی نفی سمجھتے ہیں. لہذا کوئی مسلمان جو ہے وہ ہوش و حواس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کرنا، آپ کو تکلیف دینا، آپ کو ایذا پہنچانا، اس کا تصور نہیں کر سکتا. اب یہ کون ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹے سیدھے ناموں سے پکارتے ہیں اور ذرا تھوڑا سا منہ مروڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی بھی دے دیتے ہیں اور پھر اوپر سے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں لگا نا انہوں نے. کبھی تو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہوتے تو میری زبان نہ کٹ جاتی، مجھ پر اللہ کا عذاب نہ آ جاتا. اسی کا ایک ایکسپریشن یہ ہے کہ نرے کان ہے. اوپر سے کہتے ہیں یقولون ہوا اذن، کہ نرے کان ہیں. قل اذن خیر لکم، ان سے کہہ دو کہ یہ کان ہی تمہارے لیے خیر ہیں. یعنی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ان ساری حرکتوں کا نوٹس لیں تو وہ کیا ہے؟ وہ مدینے کی ریاست کے سربراہ ہیں، وہ تمہارے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں، لیکن وہ اگنور کرتے ہیں. وہ بڑے شفیق اور بڑے مہربان ہیں، یعنی اپنی انا کا مسئلہ نہیں بناتے وہ. تو اس میں تمہارے لیے خیر ہے. اذن خیر لکم، وہ کان ہیں اسی میں تمہاری بھلائی ہے. یؤمن باللہ، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں پر ٹرسٹ کرتے ہیں. ایمان کے بعد اگر حرف با آئے تو اس کا مطلب ہے بلیو ان. وی بلیو ان اللہ، وی بلیو ان پروفٹس، وی بلیو ان دا ہیئر آفٹر. تو یہ انگریزی محاورہ بلیو ان، کسی پر ایمان لانا. تو وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اگر ایمان کے بعد لام آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹرسٹ کرنا، ٹو بلیو. انگریزی محاورہ نا، میں کہتا ہوں بلیو می، تو بلیو کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مجھ پر ایمان لے آؤ. بلیو کا مطلب ہوتا ہے ٹرسٹ می. تو یہاں پر یہ دیکھیے لام کے ساتھ آ رہا ہے
یؤمنوا باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ویؤمنوا للمؤمنین، اور مومنوں کا اعتبار کرتے ہیں، ورحمۃ للذین آمنوا منکم، اور جو تم میں سے سچے ایمان والے ہیں ان کے لیے باعث رحمت ہے۔ ایڈمنسٹریشن کے کچھ ٹپس ہیں ایڈمنسٹریشن کی، کہ ہر بات کا نوٹس نہ لیا جائے، کچھ باتوں کو اگنور کیا جائے، کچھ باتوں کو سنی انسنی، ٹرن بلائنڈ آئی، اس طرح ٹریٹ کیا جائے۔ یعنی یہ گھر کے اندر ہو تو بھی یہی اصول ہے کہ اگر گھر کا سربراہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی بات کا نوٹس لے کر ان کے خلاف ایکشن لے گا تو کیا ہوگا؟ بچے ری ایکٹیو ہو جائیں گے اور بچے گھر سے بھاگ جائیں گے۔ ایون بیویوں کے ساتھ، یعنی آپ بہت زیادہ سٹرکٹ رویہ اختیار کریں اور ہر بات کا نوٹس لیں اور اس پہ جواب طلبی کریں کہ ایسا کیوں کیا ہے، یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا، تو گھر نہیں اس طرح چلتے۔ گھر کیسے چلتا ہے؟ آپ نے ایک چیز نوٹ کی بھی ہے، آپ اس کا نوٹس نہ لیں، نوٹ کیے لیکن نوٹس نہ لیں، اگنور کریں، ٹرن بلائنڈ آئی ٹو اٹ۔ اس سے کیا ہے؟ گھر چلتا ہے۔ بالکل یہی معاملہ ایڈمنسٹریشن میں ہے۔ یعنی آپ کسی ادارے کے سربراہ ہیں یا اس کے کسی حصے کے آپ مینیجر ہیں، ذمہ دار ہیں، تو اس کے لیے جو رائٹ مینجمنٹ وے ہے وہ کیا ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کریں لیکن نوٹس کریں، لیکن نوٹس نہ لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مومنوں کے لیے باعث رحمت ہیں اور تمہاری چھوٹی چھوٹی باتوں کا پتہ چل جانے کے باوجود نوٹس نہیں لیتے، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، اور وہ مومنوں پر اعتبار کرتے ہیں، اور وہ تم میں سے ایمان والوں کے لیے باعث رحمت ہیں۔ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ لکم، مسلمانوں وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تمہیں راضی کرنے کے لیے۔ واللہ ورسولہ حق ان یرضوہ، حالانکہ ان کانوا مومنین، اگر وہ واقعی مومن ہیں تو اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں بجائے تمہیں خوش کرنے کی۔ اس میں بھی خاص طور پر اللہ کے رسول، اللہ کو خوش کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے چونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے، میرے دل میں بھی جو راز چھپا ہوا ہے اسے وہ بھی جانتا ہے، اور اگر میرے دل میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بغض ہے تو پھر میں ایمان والا نہیں ہوں، خواہ میں نے زبان پر اسے ظاہر نہیں کیا۔ تو اصل جو ہمیں فکر ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہونی چاہیے، اور جتنے بھی کام ہیں ان سب میں اصل مطلوب وہی چاہیے۔ مثال کے طور پر یعنی کوئی عمل آپ لے لیں، نماز لے لیں، نماز کے کئی فائدے ہیں، نماز با جماعت کے فائدے۔ اب جو سیکولر لوگ ہیں عام طور پر وہ کیا فائدے گنواتے ہیں نماز کے کہ جی اس سے ایک سوشل پروگرام ہے، نماز ایک سوشل پروگرام ہے کہ 5 دفعہ دن میں اکٹھے ہو اور کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا تو نوٹس ہو اس کا کہ ہاں فلاں آدمی کیوں نہیں آیا، بیمار تو نہیں، اس کی جا کے تیمارداری کر لی جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے کہ نماز کا یہ فائدہ ہے۔ دوسرا اس کا فائدہ کیا ہے کہ اس سے واک ہو جاتی ہے، آپ 5 وقت چل کے مسجد میں آئیں گے تو واک ہو جائے گی، اسی بہانے جو ہے 15-20 منٹ سیر ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس سے پھر ایک قدم آگے آئیں کہ نماز جو ہے یہ وہی جو واک ہے اسی کا دوسرا اسپیکٹ کیا ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے اور ہر قدم پر آپ کو نیکیاں ملتی ہیں اور ہر قدم پر آپ کی برائیاں جھڑتی ہیں۔ اس سے فردر ادھر آئیں کہ نماز اللہ کی یاد کے لیے ہے، تاکہ انسان جو دن بھر کاموں میں مشغول رہا ہے اس کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یاد آ جائے اور وہ اللہ کے حضور حاضر ہو کر اللہ اکبر کہے کہ بڑا اللہ ہے، اللہ اکبر بڑا اللہ ہے، اللہ اکبر بڑا اللہ ہے۔ وہ اسے اپنا سٹیٹس یاد آئے، ایاک نعبد، اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، وایاک نستعین، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ اس سے اگلا لیول ہے، لیکن سب سے اونچا اللہ کو یاد بھی کیوں کرنے کی ضرورت ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ راضی کیوں کرنا ہے اس کو؟ اس لیے کہ وہ رب ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔ ایک بندے کی، ایک غلام کی کامیابی کس میں ہوتی ہے؟
تو اس کا مالک اس سے راضی ہو جائے. اب جب مالک راضی ہو جائے گا تو گناہوں کو معاف کر کے معافی کا سرٹیفکیٹ ایشو کرے گا اور مجھے جنت مل جائے گی. اللہ اللہ خیر صلاح. تو یعنی آپ سٹیپ بائی سٹیپ آپ آگے بڑھتے رہتے ہیں. تو راضی کس کو کرنا ہے؟ الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. اللہ راضی ہو گیا تو وہ میرے گناہوں سے درگزر کرے گا، بلکہ ان کو ڈیلیٹ کر کے ان میں نیکیاں لکھ دے گا اور مجھے جنت میں جانے کا حکم صادر فرما دے گا. الم یعلم انہ من یحادد اللہ ورسولہ. وہی بات اب پھر ایک اور اسلوب سے آ رہی ہے کہ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے فإن لہ نار جہنم خالدا فیہا، اس کے لیے تو جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، خالدا فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے. ذالک الخزی العظیم، یہ ہے سب سے بڑی رسوائی، سب سے بڑی ہیوملیشن. یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم. منافق ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں. کس بات سے ڈرتے رہتے ہیں؟ ان تنزل علیہم، کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو انہیں ان کی کیفیت کے بارے میں مطلع کر دے. یعنی سارے کلمہ گو ہیں قانونی اعتبار سے، جیسے حضرت ابوبکر کلمہ پڑھ رہے ہیں ویسے ہی عبداللہ ابن ابی بھی کلمہ پڑھ رہا ہے. یہ میں نے دو ایکسٹریم آپ کو بتائی ہیں نا، کہ مومنوں کے سردار حضرت ابوبکر ہیں اور منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی ہے. جو زبان سے کلمہ نکل رہا ہے وہ سیم ہے، وہ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے اور یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن حضرت ابوبکر صدیق دل کی گہرائیوں سے کہہ رہے ہیں، وہ دھوکہ دینے کے لیے کہہ رہے ہیں. اچھا، منافق دل میں ایک بغض لیے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، لیکن زبان سے ظاہر نہیں کر رہے. جہاں جہاں موقع ملتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں. کبھی السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہہ کر کہتے ہیں تمہیں موت آئے. کبھی رائنا، ہماری رعایت کیجیے، جیسے ہوتا ہے نا ایک کلمہ کے ایکسکیوز می، اس کے لیے عربوں کا دستور کیا تھا؟ رائنا کہنا کہ ذرا ہماری رعایت فرمائیے، یعنی پلیز ریپیٹ. وہ اس کو رائنا کہہ کے کہہ دیتے تھے ہمارے چرواہے. اب چرواہے سے مراد کیا ہے؟ ساڈا کمی. اور اسی میں خوش ہوتے تھے کہ لو جی اسی انہوں نے جو رائنا کہتا تو انہوں نے پتہ بھی نہیں لگا، یا اگر فرض کرو پتہ چل گیا ہے تو ان کو اندازہ ہی نہیں کہ ہم نے ان کی کتنی انسلٹ کی ہے، تو نرے کان ہیں. اب ایک اصولی بات کہی جا رہی ہے کہ جو بھی یہ حرکتیں کر رہے ہیں یا دل میں چھپائے ہوئے ہیں، انہیں ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ ساڈے خلاف کوئی صورت نازل نہ ہو جائے. یعنی یہ فورینزک جو پروسیجرز ہوتے ہیں نا، ان میں سے ایک ٹپ کیا ہے مستقلاً، کہ جو آدمی اس جرم کے بارے میں کھود کرید کرے، پوچھے، وہی مجرم ہوگا. سعودی عرب میں ایک نرس قتل ہو گئی اور اس کی لاش جو ہے وہ گندگی کے ڈھیر پر ملی. تو سعودی پولیس نے بھائی ذہانت کا ثبوت دیا کہ ان کو اطلاع ملی کہ وہاں لاش پڑی ہوئی ہے، تو انہوں نے اس لاش کو اٹھایا بھی نہیں اور اس کی خبر بھی نہیں دی ٹی وی پر. تیسرے دن ایک شخص جو ہے وہ باقاعدہ گندگی کے ادھر ادھر دیکھ کے گندگی کے ڈھیر میں گیا دیکھنے کے لیے کہ ابھی تک پڑی ہے، یہ کیوں خبر کیوں نہیں ہوئی. اس لیے کہ اس کو رات کو نیند نہیں آ رہی. 3 دن ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا. اسی وقت آ کے پولیس نے پکڑ کے، خیر نہ کدھر جا رہا ہے، پکڑا گیا. تو جو بھی یعنی منافقین یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور ان کو یہ اندازہ تو ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ بھی بتایا کہ ان پر وحی آتی ہے، بہت سے ثبوت ہیں، لیکن شیطان جو پیچھے سے پٹی پڑھاتا تھا، نہیں کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. یہ جو ہوتا نا، یہ ایکسپریشن جو ہے کچھ نہیں ہوتا، یہ مصریوں کی زبان میں ایک خاص جملہ ہے، کدھر نہیں جاتی.
یعنی وہ کچا پکا کام کریں گے نا تو آپ ان سے کہیں گے کہ یہ کوئی گر نہ جائے، اب کدھر نہیں جاتی، اب عمارت گرنی ہے تو آپ کی گرنی ہے، ان کا تو کچھ نہیں بگڑنا، لیکن ان کا ایک خاص جملہ کدھر نہیں جاتی۔ اسی طرح شیطان جو ہے انہیں پٹی پڑھا رہا تھا کہ وہ کچھ نہیں ہوتا، اب کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کے دل میں ایک دھڑکا لگا، یہ اس دھڑکے کا ذکر ہے کہ یہ منافق ڈرتے رہتے ہیں اس سے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت نازل نہ ہو جائے تو نبئہم بما فی قلوبہم، ان کے قلوب کی کیفیت ان پر واضح کرتے ہوئے، پولیس تازے ہو، کہو ان سے کہ مذاق اڑاتے چلے جاؤ، ہنسی کرتے چلے جاؤ، ان اللہ مخرج ما تحذرون، جو کچھ جس چیز سے تم ڈر رہے ہو اللہ تعالیٰ ایک دن اس کو کھولنے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر تم ان سے پوچھو گے کوئی یہ کیا بکواس کیا تم نے، یعنی کوئی مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اگنور کر رہے ہیں، لیکن مسلمان کی غیرت جو ہے وہ تو گوارا نہیں کر رہی، یعنی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کوئی ایسی بات کہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگنور کی ہے، لیکن وہ بات ایک مسلمان نے بھی سن لی ہے، سچے مسلمان نے، وہ تو نہیں چھوڑے گا اس کو، وہ تو فوراً پوچھے گا کہ یہ بات کیا بکواس کیا تم نے۔ اب اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ تو کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ، لازماً کہیں گے انما كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، یار چھڑیا کرو، ایسی ذرا دل لگی کری دیے، نخوض کھود کرید کرنے کو کہتے ہیں، وَنَلْعَبُ کھیل کو کہتے ہیں، یار ایسے ہم تو ذرا شغل میلہ کرتے ہیں، یہ مسلم محاورے ہیں نا، دل لگی کرنا، شغل میلہ کرنا، تو اس میں سیریس ہو جاندے ہو۔ تو کہتے ہیں انا کننا نخوض نلعب، او یار ہم تو ایسے دل لگی کر رہے تھے، شغل میلہ کر رہے تھے۔ قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، ہیں کیا تم اللہ کی آیات اور اللہ کے رسول کے ساتھ دل لگی کرتے ہو، اس کے ساتھ کھیلتے ہو؟ لہذا لا تعتذروا، آج تم معذرتیں پیش نہ کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، ان نعفت عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ، کہ اگر ہم تم میں سے کچھ کو معاف بھی کر دیں تو دوسروں کو ہم معاف نہیں کریں گے۔ ہوتا ہے نا کہ اگنور کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ جو اگنور کرنا ہے یہ بعض لوگوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا کرتا ہے کہ شاید ہم پر ہاتھ ڈالا نہیں جا سکتا، اب یہ چیز جری کرتی ہے۔ تو بعض کا ہوتا کیا ہے کہ 10 بندوں نے وہی حرکت کی تھی، ان کا تو نوٹس نہیں لیا گیا، لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے نا، اس کے بعد پھر جو حرکت کرتا ہے اس کا نوٹس لیا جاتا ہے۔ تو وہی بات یہاں پر ہے کہ اگر ہم ان میں سے کچھ کو، تم میں سے کچھ کو درگزر بھی کریں، معاف بھی کریں، نعذب طائفتن، تو ہم پھر کچھ کو، ایک طائفے کو سزا ضرور دیں گے، بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، اس لیے کہ وہ مجرم تھے۔ یعنی 100 آدمیوں نے جرم کیا، ان میں سے 80 کو سزا نہیں دی گئی، لیکن 20 کو سزا دی گئی۔ اب 20 یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو کیوں نہیں دی، لیکن ہمیشہ جو بھی مجرم ہوتا ہے نا وہ اس کو پلی بناتا ہے کہ اس کو سزا کیوں نہیں دی، مجھے کیوں دی ہے۔ جرم ہے اور مجرم سزا کا حقدار ہے، اس پر مہربانی ہے کہ اس کو سزا نہیں دی گئی، لیکن بہرحال مجرم کو سزا دینا جو ہے وہ حق ہے جو بھی ذمہ دار ہے اس کا۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس ہیں، ایک کو تکڑی دے کچے وٹے کیا کہتے ہیں، وہ سب ایک ہی کچھ ہیں۔ یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ برائی کا ایک دوسرے کو حکم دیتے ہیں، یعنی برائی کو پروموٹ کرتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں ایک دوسرے کو۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ روکتے ہیں۔
یعنی منافق کو سب سے بڑی تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور مال خرچ کرنے میں ہوتی تھی. نماز پڑھ لیتے تھے وہ, بلکہ عبداللہ ابن ابی کے بارے میں آتا ہے کہ پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا, اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو باقاعدہ کہا بھائی اللہ کے رسول کچھ کہنا چاہتے ہیں, توجہ سے سنو, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے چیلوں کو وہ اشارے بھی کرتا رہتا ہے, کسی کو آنکھ ماری, کسی کو کونی ماری, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر اکسایا. اور دوسرا جو ان پر بھاری تھا وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا تھا. اب اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ, اپنے ہاتھ روکتے ہیں, نسوا اللہ, انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے. فَنَسِيَهُمْ, ان ٹرنز اللہ تعالیٰ بھی اب ان کو بھلا دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کو بھلانا جو ہے وہ فارگیٹ کرنے کے معنوں میں نہیں ہے, اگنور کرنے کے معنوں میں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے, یعنی ان کو یہ احساس ختم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھلا دے گا, یعنی اب اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت سے ان کو اگنور کرے گا. یعنی ہماری بخشش جو ہے, ہماری کامیابی تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی میں ہے. میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے بل پر جنت میں داخل نہیں ہوگا. یعنی مراد کیا ہے؟ حساب سے. اس لیے کہ حساب تو ہم ایک ناخن کا اور ایک بال کا بھی نہیں دے سکتے, اس لیے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں نا. ایک ایک سانس اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. وہ کبھی ہوتا ہے نا گلے کو کوئی چیز ٹچ ہو جائے تو انسان کی سانس رک جاتی ہے, اور یوں انسان کی آنکھیں نکل آتی ہیں, تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سانس کتنی بڑی نعمت ہے. حالانکہ چند سیکنڈ صرف انسان کا سانس رکتا ہے تو دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں. تو ہم تو سانس کا حساب ہی نہیں دے سکتے. شیخ سعدی نے کہا نا کہ ایک سانس پر انسان پر 2 شکر واجب ہے, ایک سانس اندر لے جانے کا اور دوسرا سانس باہر نکالنے کا. تو اللہ تعالیٰ ان کو اگنور کرے گا. ان المنافقین هم الفاسقون, یقیناً منافق ہی نافرمان ہیں, باغی ہیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا, اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے منافقوں, منافق مردوں, منافق عورتوں اور کفار سے جہنم کی آگ کا, تاکہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں. یا حسبہم, وہی ان کے لیے کافی ہے, وہی ان کا ٹھکانہ ہے, وہ اسی کے لائق ہیں. وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ, اور اللہ تعالیٰ ان پر لعنت فرماتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ, اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا, تم منافق لوگ ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں. کانو اشد منکم قوتن, وہ تم سے زیادہ زور آور تھے. یعنی قریش ایک قبیلہ ہے, کیا طاقت تھی ان کی؟ کچھ بھی نہیں. یعنی مالی ریسورسز کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو مکے میں کچھ پروڈیوس نہیں ہوتا, نہ کچھ چھکتا ہے نہ کچھ پروڈیوس ہوتا ہے. لیکن چودھر مکے والے دی او عثمانہ دی گئی ہوئی, تو تم سے جو پہلے ہو گزرے ہیں وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے. کانو اشد منکم قوتن, وہ تم سے زیادہ قوت والے تھے. واکثر اموالا واولادا, اور تم سے زیادہ کثیر تھے مال و اولاد میں. فاستمتعوا بخلاقہم, وہ دنیا سے اپنا حصہ لے چکے. فاستمتعتم بخلاقکم, اور تم نے بھی دنیا میں سے اپنا حصہ لے لیا, دنیا کو برت لیا جتنا تم نے برتنا تھا. کما استمتع الذین من قبلکم, جیسے تم سے پہلوں نے دنیا کو برتا تھا. بخلاقہم, اپنے حصے کے مطابق. وخذتم کالذی خاضوا, اور وہ بھی باطل میں ڈوبے رہے جیسے تم باطل میں ڈوبے ہوئے ہو. اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ, تو ان کے بھی تمام اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے. یہاں اعمال سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یعنی, اور یہ آج بھی دنیا میں ایسے رواج ہے کہ بڑے لیول پر اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی جائے, لوگوں پر ظلم کیا جائے, لیکن چھوٹے لیول پر انسانیت کے لیے خیر کے کام کیے جائیں. جیسے خانہ کعبہ کی اصل حیثیت کیا ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے,
تو سورۃ قریش میں فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس گھر کی وجہ سے سردی اور گرمی کے سفروں کو آسان بنایا ہے اور تمہیں سیکیورٹی دی ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تمہیں بھی چاہیے، انہیں بھی چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی بندگی کریں. وہ کرنے کو مکے والے تیار نہیں تھے، لیکن خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے جو حاجی آ رہے ہیں ان کی بڑی خدمت کرتے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ یعنی پچھلے 1-2 سالوں میں جو لوگوں نے حج کیا ہے انہیں فرق محسوس کیا ہوگا کہ حاجیوں کی فیسلٹیز میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، لیکن آن دی اور اللہ تعالیٰ کی بغاوت میں بھی اضافہ ہوا ہے نا. یعنی موجودہ جو سعودی حکومت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت میں، یعنی وہ جو دین کا کام شاہ فیصل نے شروع کیا تھا دین کی طرف لانا، وہ سٹیپ بائی سٹیپ دور سے دور. اب وہ چیزیں کہ جو عرب میں بعض دینی شاعر رائج تھے کہ کوئی اور ڈرائیو نہیں کر سکتی، اکیلے سفر نہیں کر سکتی، اب اس کو انڈیو کیا آگے موجودہ جو بھی حکمران ہیں انہوں نے. پھر بہت سی چیزیں وہاں پر بین تھیں، اب آ کر یعنی دنیا میں سب سے بڑے جو میوزک شو ہیں اب وہ سعودی عرب میں ہو رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت ہے. لیکن حاجیوں کی خدمت میں باقی پچھلے حکمرانوں سے بھی وہ آگے نکل رہے ہیں. اس وقت دنیا میں کیا ہے؟ انسانی حقوق کے نام کی ایک نہیں کئی تنظیمیں ہیں، لیکن وہ انڈیا کو نہیں روک سکتے انسانی حقوق پامال کرنے سے. باقی لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کیا ہے؟ وہ انسانی حقوق کی پامالی پر کیا، جانوروں کے حقوق کی پامالی پر بھی سزائیں ہوں گی، اور انسانی حقوق کے تحت زیادتی نہیں ہو سکتی، ملاوٹ نہیں ہو سکتی، 2 نمبری نہیں ہو سکتی، انسانوں کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. باقی پورے انسان بیچ کے کھا جاؤ، پوری آبادی پہ بم گرا دو، وہ ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ یعنی ایک طرف بغاوت اور دوسروں کو بیوقوف بنانے کے لیے پھر لو لیول پر کچھ کام کرنا. اب وہ جو ان کے اعمال ہیں، چونکہ ہائر لیول پر ایمان کی سطح پر وہ کفر میں ہیں، لہذا وہ سب ضائع ہو جائیں. قیامت کے دن ان کا کوئی اجر نہیں ہے. اولئک حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، واولئک هم الخاسرون، اور یہی نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں. الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات. کیا ان تک خبریں نہیں پہنچی؟ کیا ان تک خبر نہیں پہنچی ان لوگوں کی جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، یعنی قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم ابراہیم اور مدین والوں کی، والمؤتفقات، اور وہ بستیاں جو الٹی گئی تھی قوم لوط. اتتہم رسلہم بالبینات، ان کی طرف آئے تھے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر، ان کی طرف آئے تھے، ان کی طرف بھیجے ہوئے رسول بالبینات، واضح نشانیاں لے کر. فما کان اللہ لیظلمہم، اب بٹوین دا لائنز کیا ہے، بیک اینڈ میں کیا ہے؟ انہوں نے ان رسولوں کی واضح نشانیوں کو پہچان کر بھی انکار کیا، لہذا وہ تباہ کیے گئے. اب یہ تباہی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ظلم نہیں تھا ان پر. فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ تعالیٰ ان پر کوئی زیادتی کرنے والا نہیں تھا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اصل میں وہ خود ہی اپنے اوپر زیادتی کرنے والے تھے، زیادتی کیا کرتے تھے. والمومنون والمومنات، پیچھے آیا تھا نا المنافقون والمنافقات، آیت نمبر 67 میں. اب اس کے الٹ آ رہا ہے والمومنون والمومنات، مومن مرد اور مومن عورتیں بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. وہاں فرمایا تھا بعضهم من بعض کہ یہ ایک دوسرے میں سے ہیں، یہاں فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے حمایتی پشت پناہ ہیں. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ برائی کو روکتے اور برائی کو پروموٹ کرتے اور نیکی کو روکتے تھے. مومن کیا کرتے ہیں؟ یہ یامرون بالمعروف، بھلائی کو پروموٹ کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں. ویطیعون اللہ ورسولہ، آن ٹاپ آف دیٹ یہ اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، رحم فرمائے گا. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات،
اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ فرمایا ہے جناتن ایسے باغات کا تجری من تحت الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے ومساکن طیبۃ فی جنات عدن اور ان کے لیے رہنے کے عمدہ مسکن ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ کے باغات میں ورضوان من اللہ اکبر اور سب سے بڑی بات وہ کیا ہوگی اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا میں تم سے راضی ہوں. یعنی اللہ ہم نے غلامی تو دیکھی نہیں اللہ نہ دکھائے لیکن ہم نے امپلائمنٹ دیکھی ہے. اگر امپلائر خوش ہو جائے گا بھائی میں تیرے تو خوش ہوں تو پھر انسان جو ہے وہ ان ٹرمز آف منی یا ان ٹرمز آف کائنڈ پروموشن وغیرہ کی زیادہ پرواہ نہیں کرتا انکریمنٹ کی بھی پرواہ نہیں کرتا لیکن اس کو ایک کانفیڈنس ہوتا ہے کہ جی میرا امپلائر مجھ سے راضی ہے یہ کل کو مجھے اس سے کچھ بہتر دے گا کوئی اچھی اپورچونٹی نکلے گی مجھے وہ دے گا. تو اللہ تعالیٰ جب جنت والوں سے کہہ دے گا میں تم سے راضی ہوں تو سب سے بڑا انعام جو ہوگا اللہ تعالیٰ کا وہ یہ کلمہ ہوگا ورضوان من اللہ اکبر اور اللہ تعالیٰ کی رضا وہ سب سے بڑی چیز ہوگی جو انہیں ملے گی. ذالک هو الفوز العظیم یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. سبق تو ہم یہیں تک پڑھتے ہیں تو اپنی پرانی روایت پر چلتے ہوئے کیونکہ عید الاضحیٰ آ رہی ہے ذرا ہم وہ سبق یاد کریں گے کہ یہ عید الاضحیٰ کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ ما حاضل اضائی یہ قربانیاں کیا ہیں. دعا کہتے ہیں ذبح کرنے کو کہ یہ قربانیاں جو ہم کرتے ہیں یہ کیا ہیں. آپ نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. اچھا حضرت ابراہیم کی سنت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی وہ سمبل ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا. غلام یعنی نوکر کے بارے میں ہم کہتے ہیں نوکر کی نخرہ کی تو غلام تو اس سے بھی ہلکی چیز ہے اس سے بھی گھٹیا چیز ہے. تو اگر نوکر کو نخرے کا حق نہیں تو غلام کو تو بالکل ہی نہیں. اس کی آپ نے تصویر دیکھنی ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی بے اولاد ہیں 86 سال کی عمر تک اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اللہ نے بیٹا دے دیا. اب بڑھاپے کی اولاد خواہ وہ پوتے نواسے ہی ہوں تو اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیارے ہوتے ہیں جو جوانی میں ملے ہوتے ہیں. جس کو اولاد ہی جا کر 86 سال کی 87 سال کی عمر میں ملی ہو تو آپ اس کو امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا پیار کرتا ہوگا اپنے بچے کو. کتنی دفعہ اس کو گود میں لے کے بیٹھتے ہوں گے کتنی دفعہ اس کا منہ چومتے ہوں گے کتنی دفعہ اس کو گلے لگاتے ہوں گے. اچانک حکم ملا کہ ماں پتر نو چھاڑے تھے تو چلو ادھر. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا یعنی مجھ سے پوچھیں تو پوچھ سکتے تھے کہ اللہ میاں جی دیتا سی تو پھر کیوں دینا نہیں سی کہہ سکتے کہ نہیں. یا یہ اجازت مانگ لیتے کہ اجازت ہو تو میں ایک دفعہ بچے نے جب بھی پالوں میں ایک دفعہ بچے کا منہ چوم لوں. یہ بھی نہیں کیا کہ بیوی سے کہتے کہ بھائی اللہ کے والے میں جا رہا ہوں. یعنی جہاں حکم ملا وہیں سے اباؤٹ ٹرن کر کے تو چل پڑے. بیوی نے پیچھے سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں کہا اللہ کا حکم ہے. دیٹس اٹ. میں اس کا غلام ہوں میرے مالک کا حکم ہے کہ یہاں چھوڑ کے تو چلو چل پڑے. بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو ماں کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتا ہے اور کم سن بچہ اگر اللہ لے لے تو ماں کو نہیں بھولتا وہ اٹھتے بیٹھتے اس کو یاد کرتی رہتی ہے. ویئر ایز یعنی جو آئیڈیل اور نیچرل طریقہ ہے بچے کی گرومنگ کا وہ کیا ہے. لوہار ہے تو اس کا بیٹا جو ہے وہ بھی لوہاری ہے. یعنی جو تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو باپ کے ساتھ پہلے جو ہے وہ ہتھوڑی پھڑانا شروع کر دیتا ہے چمٹا پھڑانا شروع کر دیتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ پھر خود لوہار بن جاتا ہے گریجولی. اور جوں وہ ان ہوتا چلا جاتا ہے باپ ریلیکس ہوتا چلا جاتا ہے. اسی طرح دکاندار ہے پہلے وہ اکیلا جناب صبح سویرے دکان کھولتا ہے اور شام کو جا کے وہ بند کرتا ہے. اب بچہ بڑا ہو گیا اب وہ دکان پہ آنا شروع کر دیتا ہے تو باپ ریلیکس محسوس کرتا ہے. پہلے کیا ہوتا ہے
کہ وہ دکان میں ہی ذرا پاؤں پھیلا کر سو جاتا ہے، اور بچہ جو ہے وہ دکانداری کر رہا ہے اور سویا سویا بیچ بیچ میں نظر اس کی ہے، اور بچے کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کر رہا ہے ساتھ ساتھ، اور اس کو سمجھا بھی رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے پتر تو دکان کھول چل کے، تو بس میں آنا، پھر آرام سے جا رہا ہے۔ پھر دوپہر کو بھی کہتا ہے جب میں کر رہا ہوں چکر لا وہاں، پھر شام کو بھی اچھا تو پتر تو بند کر کے آ جائیں۔ یہ کیا ہے؟ باپ ریلیکس ہو رہا ہے۔ جب یہ بچہ اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے تو پھر باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یعنی اپنے ملنے والوں میں، عزیزوں اقارب میں، کہ جس بندے کا جوان بیٹا مر جائے وہ جیتے جی مر جاتا ہے، بڑا تکڑا جوان ہوتا ہے، لیکن پھر ایسی کمر ٹوٹتی ہے اس کی کہ اس کا ویٹ لوز ہوتا ہے، دیکھتے دیکھتے اس کا ویٹ لوز ہوتا ہے، یعنی وہ جو بڑا کڑیل جوان تھا ایک دم وہ کمزور ہو جاتا ہے، یعنی اس کی گویا کمر ٹوٹ گئی، اس کا سہارا ختم ہو گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید نے نقشہ کھینچا ہے کہ فلما بلغ معہ السعی، جب اسماعیل باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گیا علیہ السلام، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، تو ابراہیم نے کہا بیٹا علیہ السلام میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب بیٹے کو معلوم ہے کہ میرا باپ نبی ہے اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، تو بیٹے نے کہا ابا جان ففعل ما تؤمر، آپ کر گزریے جو آپ کو حکم ملا ہے، مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ رہا میں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو فلما اسلما، بڑے خوبصورت لفظ استعمال کیا، جب دونوں مسلمان ہو گئے، یعنی دونوں نے سبمٹ کر دیا رب کے سامنے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور چھری چلا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قَالَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوں کو، محسنین کو ایسے بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے بچے کی جگہ ایک دمبا ان کو فدیہ کر دیا۔ یعنی جب وہ چھری پھیر کر فارغ ہوئے تو دیکھا گیا کہ اسماعیل پاس کھڑا ہوا ہے اور جو ذبح ہوا ہے وہ دمبا ہے۔ اب کسی مجھے ایک کتاب میں سے یہ دکھا دیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کا گوشت کھایا ہو اور تقسیم کیا ہو، کہیں پڑھا آپ نے؟ یہ اصل کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی حکم کی کمپلائنس میں وہ چھری پھیرنا، گوشت کھانا، یہ تو مقصد ہی نہیں ہے۔ یہ تو میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا تھا نا کہ پہلی جو امتیں تھیں ان میں جب کوئی قربانی کرتا تھا تو آسمان سے ایک شعلہ آتا تھا اور اس گوشت کو جلا کے بھسم کر دیتا تھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ قربانی قبول ہو گئی۔ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے لیے کہ ہمیں وہ گوشت کھانے کی اجازت دی گئی۔ اسی میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید پھیلایا ہے کہ خود بھی کھاؤ، اپنے عزیزوں اقارب، یہ قرآن نے کہا تھا کہ عزیزوں اقارب کو اور غریبوں مسکینوں کو بھی کھلاؤ، حضور نے باقاعدہ کہہ دیا کہ 3 حصے کر لو اس کے، ایک خود کھاؤ، ایک دوستوں احباب کو دو، ایک غرباء و مساکین کو دو۔ لیکن اس کی حیثیت کیا ہے؟ مستحب حیثیت ہے اس کی۔ لیکن جو رفتہ رفتہ، یعنی یہ دو چیزیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ دین کیا ہے؟ دین ایک پابندی کا نام ہے، غلامی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غلامی کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن انسان کی ٹینڈنسی کیا ہے؟ آزادی۔ سیکولرزم کے سلوگن کیا ہیں؟ لبرلزم، پرمیسیوزم، یعنی ایوری تھنگ از پرمیسیبل، اباحیت پسندی، لبرلزم، فریڈم۔ اب آہستہ آہستہ ہم کدھر بڑھ رہے ہیں؟ یعنی مسلمان بھی ہیں لیکن ہمیں پسند کیا ہے؟ آزادی۔ دین پر عمل بھی کر رہے ہیں لیکن ہمارا رخ کیا ہے؟ آزادی۔ اب اس آزادی کے کیا ہے کہ مختلف لیولز ہم نے خود ہی نکال لیا کہ یہ اصل میں انسانی ہمدردی کے لیے تھا۔ یہ قربانی جو تھی تو اصل میں غریبوں کو گوشت کھلانے کے لیے تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو کسی غریب کو گوشت نہیں کھلایا۔ قربانی قرب سے بنا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے
جانور کو اپنے پیسے سے خرید کر اپنا ظاہر محبوب نام بھی خریدا ہو آپ نے گھر میں پالا ہو تو بھی وہ کیسٹ ہے نا, اس کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینا, قرب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. تو ہم نے اس کو اب عید قربان کی بجائے عید یسار کہنا شروع کر دیا دوسروں کے لیے. کہاں سے دوسروں, یہ کہاں سے آ گیا دوسروں کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے, اس کا دوسروں کا اس میں کوئی دخل نہیں, وہ ایک اضافی چیز ہے. آپ ذبح کر کے وہیں چھوڑ دیں تو بھی اگر آپ کے دل میں خلوص ہے, آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کی ہے تو آپ کی قربانی ہو گئی. لیکن بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ عید الاضحیٰ ہمیں انسانی ہمدردی کا سبق دیتی ہے. کون سی انسانی ہمدردی؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذرا ایک طرف رکھ کر آپ سوچیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ایکٹ ظلم تھا یا انسانی ہمدردی کا ایکٹ تھا؟ اپنے بے گناہ بیٹے کے گلے پر انہیں چھری چلائی, اس میں کوئی کسی بھی اینگل سے کوئی انسانی ہمدردی ہے؟ ہرگز نہیں ہے, بلکہ دیانتداری سے آپ کہیں گے تو ظلم تھا. لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اسی ایکٹ پر انہیں سلیوٹ پیش کرتا ہے, اسی جس کی میں نے آپ کو آیتیں سنائی ہیں. یعنی اس کو بیان کرنے کے بعد کیا ہے؟ سلام علی ابراہیم بل ابراہیم. یعنی عام طور پر جو ہے یہ سلیوٹ جو ہے وہ چھوٹا جو ہے وہ بڑے کو کرتا ہے, لیکن ہمارے ہاں تو بڑی احتیاط برتی گئی ہے نا کہ کسی زندہ کو نشان عدل نہیں دیا انہوں نے تاکہ چیف کو سلام نہ کرنا پڑے. لیکن بہرحال برطانیہ میں ایسی روایت جو ہے وہ موجود ہے کہ ایک کمانڈر ان چیف نے ایک سپاہی کے سینے پر بیاج لگایا وکٹوریا کراس کا اور پھر اس کو سلیوٹ پیش کیا. یہ سلیوٹ آف اپریسیشن ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ سلیوٹ آف اپریسیشن پیش کرتا ہے, سلام ابراہیم بل ابراہیم تیرے شاباش ابراہیم. تو ہمیں بھی یہ قربانی کرتے ہوئے اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلیوٹ پیش کرنا چاہیے کہ بلے ابراہیم سر کمال کرتی تھی, یو پرووڈ ٹو بی دا سلیو آف اللہ. اور آئیے ہم بھی اللہ تعالیٰ کے سلیوز بن جائیں, اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں. یہ سبق یاد کرانے کے لیے ہی انشاءاللہ ہم سوموار منگل بدھ کو قربانیاں دیں گے. تو ہمارا جو آبجیکٹو ہے وہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے. مبادہ کوئی جو ہے وہ چرب زبانی سے اور ٹی وی کے اوپر آ کر فائدہ اٹھا کر آپ کو ڈائیورٹ کر کے لے جائے اور آپ کی قربانی ضائع کرا دے. قربانی اللہ کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہے, لوز کرنے کے لیے. اس کا انسانی ہمدردی سے کوئی تعلق نہیں. باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, آپ بے شک ساری کی ساری قربانی غربا کو دے دے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن قربانی کا مقصد یہ نہیں. ایڈوائزڈ ہے آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ غرباء و مساکین کو کھلائیں, لیکن آبجیکٹو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق و ہمت عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ. يا حامل القرآن